بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے یار اور پہلے مرید، یعنی اس امت کے پہلے پیر اور نبی علیہ السلام کے پہلے مرید حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کی وہ واحد شخصیات ہیں کہ جو زمانہ جاہلیت میں بھی مسلمان تھے، یعنی انہوں نے زمانہ جاہلیت میں جتنا وقت گزارا ان میں گناہ نہیں کیا، بت پرستی نہیں کی، شرک نہیں کیا، کفر نہیں کیا۔ آپ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچپن کی ایک بات سناتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق خود بیان فرماتے ہیں، مجلس میں انہوں نے بات بیان کی اور اس کی تصدیق حضرت جبریل نے کی۔ کیسی شان ہے حضرت ابوبکر کی کہ بچپن کی بات حضرت ابوبکر بیان کر رہے ہیں، حضور کی اور صحابہ کی محفل لگی ہوئی ہے اور آ کر حضرت جبریل تصدیق کر رہے ہیں۔ روایت کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم آپ کو ایک دن بت خانے میں لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق بالکل چھوٹے تھے۔ جب بت خانے میں لے کر گئے تو حضرت ابوبکر صدیق کے والد نے کہا، بیٹا یہ تمہارے خدا ہیں، تم ان کو سجدہ کرو، تم ان کی عبادت کرو، ان کے آگے اپنا سر جھکاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق کھڑے رہے اور جب آپ کے والد آپ کو چھوڑ کر چلے گئے تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس بت کی طرف دیکھ کر کہا، تو میرا خدا ہے؟ سن پھر، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے۔ بت سے آواز نہ آئی۔ پھر آپ نے کہا، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، مجھے کپڑے دو۔ آگے سے پھر آواز نہ آئی۔ آخر میں حضرت ابوبکر صدیق نے ایک پتھر اٹھایا اور اس بت کو مارا اور کہا، اگر تو خدا ہے تو بچانا۔ لیکن وہ کیسے بچاتا؟ اس خدا کے، اس بت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ تو دائیں بائیں کے لوگوں نے دیکھا، ہو ہمارے خدا کا کسی نے بیڑا غرق کر دیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ریزہ ریزہ کر دیے۔ انہوں نے شور ڈالنا شروع کر دیا۔ آپ کے والد کو بلایا اور کہا کہ اپنے بیٹے کو سنبھالو، یہ کیا حرکت کی اس نے، آگے سے اس کو بت خانے میں لے کر نہ آنا، کہ کیسا بیٹا ہے تیرا کہ جس کو تو نے ادب بھی نہیں سکھایا۔ حالانکہ ادب تو یہی تھا کہ اس بت کے ٹکڑے کیے جائیں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کے والد محترم آپ کو گھر لے کر آئے اور آپ کی والدہ کو کہا کہ یہ تمہارا بیٹا کیسا ہے، کیسی حرکتیں کرتا ہے، اس نے تو آج عبادت خانے میں مجھے ذلیل کروا دیا اور اس نے بتوں کو، ہمارے خداؤں کو توڑا ہے۔ آگے سے والدہ نے کہا، تم اس کو چھوڑ دو، اس کے بارے میں کوئی بات نہ کہو۔ حضرت ابوبکر صدیق کی والدہ نے کہا، جب یہ پیدا ہوا تھا تو غیب سے آواز آئی تھی کہ اے اللہ کی بندی، تجھے مبارک ہو، یہ عتیق ہے، آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے اور یہ نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صاحب اور رفیق ہیں۔ اور جب یہ بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنائی مجلس کے اندر تو جبریل تشریف لے آئے۔ حضرت جبرائیل نے آ کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، حضرت ابوبکر نے سچ کہا، یہ صدیق ہیں۔ یعنی کیا بات ہے کہ حضرت ابوبکر نے اپنی بات بچپن کی بتائی۔ ہو سکتا ہے کوئی انکار کر دیتا، کوئی کہہ دیتا کہ یار نہیں، انہوں نے اپنی بات خود بتائی، اپنی شان بیان کر رہے ہیں۔ لیکن جب تصدیق حضرت جبریل کی آگی تو پھر کیا مطلب کہ بات پکی اور ٹھکی ہوگی۔ ہم تو حضرت ابوبکر صدیق کی بات کا انکار نہیں کر سکتے، لیکن ان لوگوں کے لیے کہ جو کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر ہو سکتا ہے صدیق نہ ہو، سچ نہ بولیں، لیکن یہ تو کافر بھی نہیں کہتے تھے۔ آج کے جو ظالم ہیں وہ کہتے ہیں تو یہ الگ بات ہے کہ جو کفار تھے وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق کو صادق کہتے تھے، امانت دار کہتے تھے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق قریش کے اور مکے کے ان لوگوں میں شمار ہوتے تھے جو عزت والے، شہرت والے، بزرگی والے، نیک پرہیزگار شمار کیے جاتے تھے۔
اور حضرت ابو بکر کی شان بے مثال ہے. اگر کوئی شخص حضرت ابو بکر کی شان بیان کرنی شروع ہو تو ختم نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی شان عطا فرمائی ہے. مختصر لفظ یہی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل ہے. یہی تمام اہل اسلام کا عقیدہ ہے اور ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی عقیدے پر قائم رکھے.